بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ ترجمہ، میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ دوستی۔ قل لعبادی، میرے بندوں سے فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیں جو ایمان لائے کہ فرض نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں، جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی کہ خرید و فروخت یعنی مالی معاوضے اور فدیے سے ہی کچھ نفع اٹھایا جا سکے، اور نہ دوستی کہ اس سے نفع اٹھایا جائے، بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن نفسانی دوستی فائدہ نہ دے گی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں نفسانی اور طبعی دوستی کی نفی ہے، اور ایمانی دوستی جو محبت الہی کے سبب سے ہو وہ باقی رہے گی، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ترجمہ، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے۔ اللہ ہی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان ہوئے، اور چونکہ سعادت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور بدبختی کا اہم ترین سبب اس معرفت سے محرومی ہے، اس لیے سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال کے بعد وہ دلائل بیان فرمائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے علم و قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں کل 10 دلائل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 آسمانوں کو پیدا کرنا، نمبر 2 زمین کو پیدا کرنا، نمبر 3 آسمان سے پانی اتار کر اس کے ذریعے لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالنا، نمبر 4 کشتیوں کو لوگوں کے قابو میں دینا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں چلے، نمبر 5 دریا لوگوں کے قابو میں دینا، نمبر 6 اور 7 سورج اور چاند کو لوگوں کے لیے کام پر لگا دینا جو برابر چل رہے ہیں، نمبر 8 اور 9 لوگوں کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دینا، نمبر 10 لوگوں کو بہت کچھ ان کی منہ مانگی چیزیں دینا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی چیز کے پیدا فرمایا اور آسمان سے بارش کا پانی نازل فرمایا جس کے ذریعے درختوں اور کھیتوں کی نشو نما ہوئی تو ان پر تمہارے کھانے کے لیے پھل اگے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ وہ اللہ عز و جل کے حکم سے دریا میں چلیں۔ تم ان کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور ان کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ساز و سامان کی نقل و حمل کرتے ہو، اور دریاؤں کا پانی بھی تمہارے قابو میں دے دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے شرک کرنے والو، عبادت اور اطاعت کا مستحق وہی ہے جس کے یہ اوصاف ہیں۔ تمہارے معبود بت جو نہ اپنے آپ کو اور نہ کسی اور کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
غائبين وسخر لكم الليل والنهار. ترجمہ: اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا. وسخر لکم الشمس والقمر، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ عز و جل ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا. دن میں سورج طلوع ہو جاتا ہے اور رات میں چاند نکل آتا ہے تاکہ تمہاری جانوں اور معاش کی درستی رہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے تب سے وہ اپنے اپنے محل میں گردش کر رہے ہیں، اور اسی طرح قیامت تک گردش کرتے رہیں گے. اپنی گردش کی وجہ سے نہ کمزور پڑیں گے اور نہ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. اور تمہارے منافع اور اسباب کی درستی کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے. رات جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے. دن میں تم اپنے معاش کے کاموں میں مصروف ہوتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو. یہ اللہ عز و جل کی تم پر رحمت ہے.